السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقے کو پرامن کر دیتے ہیں تو ایسے وقت میں یہ امن یہودیوں کو اور اسلام کے مخالفین کو راس نہیں آتا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مرتبہ ایک بڑی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ کے امن کو خراب کرنے اور وہاں کی آبادی کو برباد کرنے کی سازش کر لی، اور اس کی تحریک چلائی تھی یہودیوں نے۔ خیبر کے تقریباً 20 یہودی اس کے لیے تیار ہوئے، مکہ جاتے ہیں اور پھر اس کے اطراف کے اور مدینہ کے راستے کے جو عرب قبائل ہوتے ہیں ان تمام کے پاس جا کر تقریباً 10,000 افراد کو مدینہ پر چڑھائی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ مدینہ پر حملے کے لیے مشرکین مکہ اور عرب قبائل الگ الگ علاقے سے 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، جو مدینے کو مکمل تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ 10,000 کی تعداد اور مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ عرب قبائل کا جم گھٹا، یہ حقیقت میں اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے الگ الگ اپنے اپنے انداز میں مدینے پر حملہ کر کے دیکھ لیا، مسلمانوں سے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، انہیں کامیابی نہیں ملی۔ تو اس مرتبہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک اقوام متحدہ بنا دی جائے تاکہ تمام لوگوں کو جمع کر کے اب ایک بڑی طاقت بنائیں اور پھر مسلمانوں کو تباہ کر دیں۔ اور یہ ان کی آخری کوشش تھی، جتنی طاقت وہ جمع کر سکتے تھے، جتنی قوت کا وہ مظاہرہ کر سکتے تھے، وہ آخری طاقت کا انہوں نے یہاں استعمال کر لیا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ تھا کہ اب اس سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ان کی آخری طاقت تھی۔ اگر اس طاقت کو جواب دے دیا جائے، اس کو شکست دے دی جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ایسے ڈھلنے لگیں گے جیسے دوپہر کا سورج 12 بجے کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتا ہے۔ تو یہ دوپہر کے سورج کی طرح تھا۔ 10,000 کی تعداد یہ آخری تعداد تھی۔ جب یہ شکست کھا کر جائیں گے تو پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی یہ اتنی بڑی تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے۔
اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. حالانکہ یہ 10,000 کی تعداد مسلمانوں کے لیے پھر بھی اتنی بڑی نہیں تھی، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت 3,000 کی فوج تھی. 3,000 کے مقابلے میں 10,000، یعنی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 3. یہی حال جنگ بدر میں بھی تھا. جنگ بدر میں 313 کے مقابلے میں 1,000 تھے، وہاں بھی 3 کے برابر تھا. یہی حال جنگ احد میں بھی رہا. 700 مسلمانوں کے مقابلے میں 3,000 مشرکین مکہ، وہاں بھی 3 سے لے کر 4 کی تعداد کا مقابلہ تھا. اور یہاں 3,000 کے مقابلے میں 10,000، یہ بھی 3 کے برابر ہے. اس کا مطلب ہمیشہ 3 اور 4 کے مقابلے میں رہے. ایک مسلمان کے مقابلے میں مشرکین مکہ کفار یہ 4 سے مقابلہ کرتے تھے. ایک مسلمان تو مقابلے میں 3 سے 4 کافر. تو یہ تعداد بھی قریب قریب اتنی ہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ مشکل ہو، لیکن بیائنی ہی وہ تعداد زیادہ تھی. 1,000 یہ تعداد چاہے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہو، لیکن بیائنی وہ تعداد وہاں کم تھی. یہاں 10,000 گرچہ 3 کے مقابلے میں ہیں، ایک کے مقابلے میں 3 ہیں، لیکن 10,000 بیائنی بہت بڑی تعداد تھی کہ جس سے احاطہ، علاقہ، آبادی، ایک بڑا سا حصہ گھیرا جا سکتا تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اب اس طاقت کا مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے. لہذا جس طرح سے انہوں نے حملے کے لیے نیا طریقہ اپنایا کہ مکہ والوں کے ساتھ ساتھ قبائل والے، یہودی، یہ سب مل کر آئے، اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا. لہذا جواب کے لیے بھی کوئی نیا طریقہ اپنانا چاہیے. تو جب کفار نے نیا طریقہ اپنایا تو مسلمانوں نے بھی دفاع کے لیے، جواب کے لیے نیا طریقہ سوچا کہ اب اس کے لیے کوئی اچھا طریقہ دوسرا سوچا جا سکتا ہے کہ جس میں کم سے کم نقصان ہو. کیونکہ ابھی قریب میں جنگ احد ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، ایک بڑا نقصان ہو گیا تھا. اس سے پہلے بدر میں ان کے 70 لوگ مارے گئے، احد میں ان کے 70 مارے گئے، برابر ہو گیا. لیکن احد ابھی قریب میں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان تھوڑا سا تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، بہت سے افراد ان میں زخمی تھے. لہذا آمنا سامنا کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن ناممکن تو نہیں تھا. مسلمان تھے، انہیں دفاع کرنا تھا، اپنی حفاظت کرنی تھی. تو یہاں پر بھی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اب دفاع کا ایک ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس کے بعد پھر ہمیں اپنی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑے. مدینے کو ایسے محفوظ کر لیا جائے کہ اب اس جنگ میں یا اس کے بعد بھی اگر کبھی کوئی شخص مدینہ کی طرف آنے کی، بڑھنے کی کوشش کرے تو ہمیں اب محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. بار بار آمنا سامنا کرنے سے پریشانیاں ہو رہی ہیں. لہذا سب سے آسان اور اچھا طریقہ تھا جو بڑی محنت کے راستے سے گزرتا تھا، وہ طریقہ تھا خندق کی کھدائی. اس میں کوئی شک نہیں، خندق کی کھدائی میں مسلمانوں کو بے انتہا فائدہ ہوا. سب سے بڑا فائدہ آمنا سامنا نہ کرنا، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. طاقت کا استعمال نہ کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لیکن خندق کی کھدائی یہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، تو ابھی تک کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق یہ افراد مشورے دیتے تھے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسرے شخص کے مشورے کو قبول کیا، اس کو عملی جامہ پہنا دیا. اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو ایک احترام کی نظر سے دیکھتے تھے.
ہر ایک کو اپنی جگہ پر ایک ذمہ دار سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ میرے ابوبکر ہے، میرے عمر ہے، میرے علی ہے، میرے عثمان ہے، میں ان چاروں کے علاوہ کسی اور کی نہیں سنوں گا، یہی میرے افراد ہیں، یہی میرے رازدار ہیں، کسی دوسرے صحابی کا مشورہ نہیں لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے اچھا مشورہ سمجھ میں آیا وہاں سے قبول کر لیا. اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. ایسے وقت میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انا کننا بارض فارس اذا حوصرنا خندقنا علینا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ملک فارس میں یعنی ایران وغیرہ میں رہا کرتے تھے اور کبھی ایک بڑی تعداد میں فوج ہمارا محاصرہ کرنے والی ہوتی، بڑی طاقت کا ہمیں آمنا سامنا کرنے کی ضرورت پیش آتی، تو ہم بجائے یعنی ہاتھوں ہاتھ اس طرح مقابلہ کرنے کے درمیان میں کھندق کھود دیا کرتے تھے. کھندق کھود کر اپنے آپ کو ادھر محفوظ کر لیتے تھے، دشمن ادھر پڑا رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی گئی، یہ مشورہ دیا گیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور یہ مشورہ سب کے لیے ایک نیا تھا. عربوں کو ایسا طریقہ عربوں نے ابھی تک جانا نہیں تھا. یہ طریقہ عرب میں استعمال نہیں ہوتا تھا، نہ مسلمانوں نے کبھی استعمال کیا اور نہ مکے والے کفار نے کبھی یہ طریقہ اپنایا تھا. خندق کی کھدائی کا طریقہ یہ معروف ہی نہیں تھا. اور پھر ایک دوسرا بڑا امتحان تھا، خندق کا جو علاقہ ہے، جتنی بڑی خندق کھودنی ہے، یہ کھدائی کا کام مسلمان پہلے سے جن حالات سے گزر رہے تھے وہی حالات ان کے لیے پریشان کن ہو گئے تھے. اب سارے کام کاج چھوڑ کر، کھیتی باڑی ہے، دیگر تجارتیں ہیں، سب چھوڑ کر ان کو اب یہ گڑھا کھودتے رہنے کا کام کرتے رہنا ہے. بڑے بڑے صحابہ ابوبکر صدیق ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، دیگر افراد ہیں، یہ سب کدالی لیے ہیں، پھوڑے ہیں اور ٹوکرے ہیں اور اس طرح سے بڑا سا گڑھا کھودنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں. بڑا عجیب لگے گا یہ کام. تو یہ کام بھی کتنے ایسے لوگ تھے جن کو اس کا تجربہ نہیں تھا. کچھ تاجرین تھے، تجارت کرتے تھے، مالدار تھے، عثمانی غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق مالدار لوگ تھے. ایسے کام انہوں نے زندگی میں نہیں کیے. کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے پاس باغات وغیرہ تھے، کھیتیاں تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے پانی کے لیے نالیاں کھودے ہوں. کچھ ایسے صحابہ تھے جو دوسروں کے کھیتیوں میں کام کرتے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کیا ہو، لیکن وہ تو معمولی کام ہوا کرتے تھے. یہ بہت بڑا کام کرنا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے، خندق کی کھدائی کرنی ہے. کہاں کھدائی کرنا ہے؟ مدینہ منورہ کا انہوں نے گویا کہ اپنے ذہن میں نقشہ بنا لیا. ایسے ہی نہیں کہ بس چاروں طرف سے گڑھا کر دو اندر بیٹھ جاؤ. چاروں طرف سے گڑھا کر کے اندر بیٹھیں گے، باہر والوں نے محاصرہ بڑھا دیا تب پھر اندر کا کھانا پانی سب بند ختم ہو جائے گا. وہ حرکت بھی نہیں کی. جس طرح یہودیوں نے قلعے کے اندر چڑھ کر قلعے کو اندر سے بند کر لیا، کھانا پانی اندر لے کر چلے گئے. لیکن کب تک؟ جب 15 دن کا محاصرہ ہوا، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہونے لگی، تب پھر وہ نیچے اتر آئے، معافی مانگنے لگے. تو ایسا بھی مدینے کو مکمل بند نہیں کرنا ہے کہ پھر باہر سے آنے جانے کا راستہ ہی مکمل ختم ہو جائے اور کھانے پینے کے محتاج بن جائیں. لہذا انہوں نے جو نقشہ سمجھا تھا اور جو حقیقت میں عمل کیا گیا اس پر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نقشے کو سامنے رکھ کر خندق کا مشورہ دیا تھا. مدینہ منورہ مشرق اور مغرب سے مدینہ منورہ دو سخت پتھریلی زمین سے گھرا ہوا ہے. دو طرف سے ایسی پٹی ہے، مشرق کی طرف سے ایک ایسی پٹی اور مغرب کی طرف سے ایک ایسی پٹی. وہ جو زمین ہے وہ زمین مکمل کالے پتھر، نوکیلے پتھر، سخت زمین والا علاقہ.
اس زمین پر، اس علاقے پر وہ جو حصہ ہے، اس حصے پر کوئی انسان یا کوئی جانور چل نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا، جو گزرے گا وہی مر جائے گا۔ تو وہ جلے ہوئے پتھروں، کالے پتھروں کا علاقہ ہے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ ایک طرف حرہ شرقیہ، دوسری طرف حرہ غربیہ، حرہ واقم اور حرہ وبرا۔ تو دو طرف مدینہ گویا اس طرح سے محفوظ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا علاقہ تھا مدینے کا، مسجد قباء کی طرف سے، جدھر مسجد قباء ہے مسجد نبوی کے قبلے کی طرف۔ مسجد قباء کا جو علاقہ ہے، وہ علاقے میں چونکہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ تینوں یہودی قبائل رہتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس باغات تھے، کھجوروں کے باغات۔ قباء کا علاقہ آج بھی کئی باغات موجود ہیں، اس دور میں بھی وہاں پر کھجوروں کے باغات بہت تھے، اور کھجوروں کے باغات میں کھجوروں کے درخت نزدیک نزدیک ہوتے ہیں، اور ایک اور دو درخت نہیں ہوتے ان لوگوں کے پاس، ایک ہی ایک جگہ پر ہزاروں درخت ہوتے ہیں۔ اب یہ 10,000 کا لشکر، پھر ان کے پاس سینکڑوں اونٹ ہیں، سینکڑوں گھوڑے ہیں، یہ سب ان کھجوروں کے باغات سے گزریں گے کیسے؟ یہ ان کے لیے ناممکن تھا۔ لہذا فطری طبعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسجد قباء کی طرف کا جو علاقہ تھا، اس علاقے کو محفوظ کر لیا۔ گویا کہ 3 حصے مدینہ کے محفوظ تھے، 2 حصے حرہ کی وجہ سے، اور قباء کا ایک حصہ وہ کھجوروں کے باغات کی وجہ سے۔ سامنے کا ایک حصہ جو شمال کی جانب ہے، احد پہاڑ کی طرف کا جو حصہ ہے، احد پہاڑ کی طرف کا حصہ خالی تھا۔ اس حصے سے کفار مکہ اور یہ بڑا لشکر مدینے کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نقشہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا دیا کہ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اگر ہم یہ حرہ شرقیہ، یہ حرہ غربیہ، ان دونوں کو یہاں سے ہم خندق سے جوڑ دیں۔ یہ سامنے احد پہاڑ کا علاقہ ہے، اور یہاں سے آنے کے لیے ہموار زمین ہے، لیکن یہ 2 طرف سے حرہ ہے۔ یہ حرہ کے اس کنارے، اس حرہ کے اس کنارے سے مکمل خندق کھود دی جائے تو اس طرح سے مدینہ چاروں طرف سے بند ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، لیکن یہ بڑے پہاڑ پر چڑھنے کے برابر تھا، بڑا کٹھن سفر، بڑا مشکل کام تھا، لیکن کرنا ہے، کرو یا مرو والی جنگ۔ یعنی ایسی حالت تھی کہ ہر حالت میں جتنا ہو سکتا ہے، جیسے مشکل کام ہو سکتا ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی آخری طاقت ہے اور آخری کوششیں ہر اعتبار سے انہوں نے مدینے کو برباد کرنے کا طے کر لیا ہے، اور پھر یہاں حفاظت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنی تیاری کرنی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد بنائی۔ 3,000 صحابہ تھے، 3,000 مسلمان۔ ان 3,000 مسلمانوں کو 300 حصوں میں تقسیم کر دیا، 10 کی ٹولیاں بنا دی، یہ 10 صحابہ، وہ 10 صحابہ، یہ 10 صحابہ، یہ 10، یہ 10، یہ 10۔ تو ایسے 3,000 کو اگر 10 میں تقسیم کریں گے تقریباً 300 کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے 300 ان کی ٹولیاں بنا دی، حصے بنا دیے، تاکہ کام ترتیب سے ہو۔ چلیں کھدائی کریں گے، سب کے سب جا رہے ہیں، کون کہاں کھود رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، کیسے تیزی سے کرنا چاہیے، کیسی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ وہ مکہ سے اور وہ الگ الگ قبائل والے نکل چکے ہیں، وہ تیاری ہو گئی ہے، کب پہنچیں گے یہاں پر کبھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو انتہائی تیزی کے ساتھ ایسا کام کرنا ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے۔ ہر 10 مسلمانوں کو، 10 صحابہ کو ایک متعین کام دے دیا گیا کہ 10 صحابہ نے 40 ہاتھ خندق کھودنی ہے، 40 ہاتھ گڑھا کھودنا ہے، ہر 10 کے ذمے یہ دے دیا گیا۔ اب اس طرح سے سب نے 40 کے حساب سے کھدائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔
خندق کا کام ایک بڑا مشکل کام تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن سب نے لبیک کہہ دیا۔ تو مسجد نبوی سے جبل صلہ جس سمت میں ہے، اسی کے آگے جانے کے بعد جبل احد ہے۔ جبل احد اور جبل صلہ کے بیچ میں، جبل صلہ سے تھوڑا سا باہر، حرہ شرقیہ حرہ غربیہ کے کنارے کو جوڑنے کے لیے وہ طریقہ بتا دیا گیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل خندق کھودنی ہے۔ اور یہ جو لمبائی تھی تقریباً 5544 میٹر، اگر 5544 میٹر کلومیٹر میں تبدیل کر دیا جائے تو 5.5 کلومیٹر، صحیح ہے؟ 5.5 کلومیٹر، 5.5 کلومیٹر اگر یہاں سے ہم مسجد بلقیس سے دیکھیں تو کہاں تک جائے گا؟ مہدی پٹنم، قریب قریب مہدی پٹنم یا اس کے آگے تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا، اتنا لمبا گڑھا کھودنا ہے، خندق کھودنی ہے اتنی لمبی، 5.5 کلومیٹر، 3000 افراد ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آرام سے کرنا ہے، سال 2 سال میں کام چلتے رہنا ہے، نہیں، 1 ہفتے کا ٹائم، صرف 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ ہمارے محلوں میں مشینوں کے ذریعے نالیاں کھودتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں۔ 10 میٹر کی نالی کھودتے کھودتے کئی سال، ایک بارش میں کھودا تھا، اگلی بارش آ جاتی ہے، پتہ چلا جب تک کہ وہ نالی میں آدمی گرتا نہیں تب تک کہ وہ نالی بنتی ہی نہیں دوبارہ۔ تو اس طرح سے یہ 5.5 کلومیٹر کے قریب کا حصہ ان کو 6 دن کے اندر مکمل کرنا تھا۔ کیوں 6 دن کے اندر؟ اس لیے کہ مدینہ سے جو نکلتے، مکہ سے جو نکلتے تھے، مدینہ آنے کے لیے ان کو کم سے کم ٹائم 6 دن کا لگتا تھا، اس سے زیادہ 10 دن 12 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تیز رفتاری کے ساتھ آئے تو 6 دن کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت میں نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 1 تاریخ کو آپ غار ثور سے نکلے، 1 تاریخ کو آپ غار ثور سے نکلے تھے، اور مسجد قباء کا جو علاقہ ہے وہاں پر آپ پہنچے تھے 8 تاریخ کو۔ اور وہ سفر رفتار کے ساتھ تھا، وہ ادھر ادھر وقت گزار کے آرام سے جانے کا نہیں تھا، کیونکہ ادھر کفار مکہ پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو جس طرح سے تیزی سے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا کر نکلنا ہے، وہ نکلنا تھا۔ ایک تیز رفتار سفر تھا۔ تو مکہ سے جب نکلے ہیں تو قباء کی وادی میں 8ویں تاریخ کو پہنچے ہیں، یعنی مکمل 8 دن لگے۔ اس کا مطلب اگر یہ خبر پہنچ گئی مدینہ منورہ کے اندر کہ یہ کفار مکہ نکل چکے ہیں، اگر نکلے ہیں، 1 دن بھی اگر ان کو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب 7 دن اور لگ سکتے ہیں۔ اگر آرام سے آئیں گے، الگ الگ علاقے کے لوگوں کو، قبائل کو جمع کرتے کرتے پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے 10 دن لگیں، 12 دن لگیں، 15 دن لگیں۔ لیکن کم سے کم کی جو مدت ہو سکتی ہے وہ متعین کر دی گئی کہ ہم کو آرام والا راستہ اس کا انتظار نہیں کرنا ہے، تیز رفتار والا جو راستہ ہوتا ہے اس کے حساب سے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے خندق کھودنے کے دنوں سے متعلق محققین نے اختلاف کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے 6 دن میں خندق کھودی، کوئی کہتا ہے اس سے زیادہ دن، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے 1 مہینے کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ لیکن کم سے کم کی جو تعداد تھی وہ 6 دن۔ تو 6 دن میں اس طرح سے یہ کام کرنا تھا۔ 5544 میٹر لمبی خندق، اور اس طرح سے تقریباً 4.5 میٹر وہ اس کی چوڑائی تھی، اور 3.25 میٹر قریب اس کی گہرائی۔ اب 4.5 میٹر چوڑائی اگر ہم دیکھیں تو کتنا ہو سکتا ہے؟ یہاں سے وہ دیوار تک، صحیح ہے، اتنا حصہ، وہ دیوار سے لے کے یہاں تک کا حصہ۔ تو اگر اتنا حصہ ہے تو یقیناً اتنی چوڑائی پر تو کوئی گھوڑا یہاں سے وہاں نہیں کود سکتا ہے، یہ تو مشکل کام ہے اس کے لیے۔ اور چوڑائی کا جو اہتمام کیا گیا وہ گھوڑے کے حساب سے،
اتنا خندق اتنی چوڑی ہونا چاہیے کہ ایک گھوڑا ماہر سے ماہر گھوڑا جو جمپ کرتا ہے کودتا ہے وہ یہاں سے کود کر ادھر نہ نکل پائے، ورنہ یہ عرب لوگ ہیں اور پھر بدو لوگ بھی آ رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس کیسی کیسی مہارتیں ہیں، کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو کفار مکہ سے مقابلہ تھا، ان کو جانتے تھے کیونکہ انہی کے درمیان کے لوگ تھے، پہچانتے تھے وہ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا طاقت ہے ان کے پاس، لیکن جو الگ الگ علاقے کے بدو لوگ تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا یہ لوگ کیسے ہیں، کیا ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، کیا ان کے پاس طاقتیں ہوں گی، کیسے ہتھیار لے کر آئیں گے، کیسے گھوڑے لے کر آئیں گے۔ لہذا اس طرح سے تقریباً 4.5 میٹر چوڑی خندق چوڑا گڑھا انہوں نے کر دیا اور گہرائی میں تقریباً 3.25 میٹر۔ اگر گہرائی میں 3.25 میٹر تو یہ کھمبے کے حساب سے کتنا ہو سکتا ہے؟ 10 فٹ 10 فٹ تو یہ ہمارا کتنا ہے؟ 15 ہے، 18 ہے، 18 اس سے آدھا، کم سے کم وہ قرآن یہ مائک جہاں رکھا ہے وہاں تک، اسپیکر تک، تو اسپیکر تک اگر اتنی گہرائی ہے اس خندق کی اور کوئی آدمی اس کے اندر چلا جائے، یہاں سے وہاں کودنے کے چکر میں گھوڑے کو کودا دے اور پھر اندر گر جائے تو واپسی کیسے ہے؟ اس کی واپسی مشکل ہے۔ لہذا کودنے والے کو گہرائی کا بھی اندازہ لگانا ہے، ایسا نہیں کہ بس کود جاتا ہوں چلا گیا ورنہ واپس آ گیا، نہیں، اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیچے کیا ہے، میرے سامنے کیا ہے، اگر نیچے گر گیا تو پھر میری موت ہے، کیونکہ خندق کے اس سمت میں مسلمانوں نے جب خندق کھودی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے وہاں تک اتنا چوڑا گڑھا اور اندر 3.5 میٹر کی گہرائی، یہ مٹی کہاں چلے گئی؟ اتنی جو مٹی نکالی گئی ہے وہ کہاں گئی؟ مسلمانوں نے اس مٹی کو اپنی طرف کر لیا، یہ کھدائی کیا اور مٹی ادھر لے لیا، کھدائی کیا مٹی ادھر لے لیا، تو اب یہ جو مٹی ادھر کے کنارے میں آئی اب وہ بڑے پہاڑ کی شکل بن گئی۔ اب اس مٹی کے پیچھے سے مسلمان بیٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ ادھر اگر مٹی ہوتی تو وہ علاقہ اونچا ہو جاتا، ان کے لیے ادھر سے تیر مارنا آسان ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں نے مٹی کو اپنی طرف کر لیا، مدینے کی طرف، اور اس طرح سے اتنے بڑے گڑھے کی مٹی ڈھیر ساری جمع ہو گئی اور یہاں سے لے کر وہاں تک ٹرین کی طرح مکمل ایک چھوٹا پہاڑ بنا دی۔ اب اس کے پیچھے مسلمان ہیں، اب اگر کوئی کودنے کی کوشش بھی کرے وہ علاقے تک پہنچ بھی جائے تو یہ مٹی کی جو اونچائی ہے اس کی وجہ سے اس کو واپس گرنا ہی گرنا ہے، اندر اوپر نہیں آ سکتا پھر وہ، اور پھر ان کی اونچائی ایسے تھی کہ اگر کوئی بھی نیچے آ جاتا، ایسے کوشش بھی کیا کچھ لوگوں نے، آئے اور گرے بھی، اوپر سے پھر تیر برسائی گئی، مار دی گئی، کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی تھی۔ اب اس طرح سے جب یہ کام ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام واقعی ایک بہت بڑا کام تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے 2 بڑی مصیبتیں تھیں، ایک مصیبت کھانے کی، کم وقت میں انتہائی رفتار کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ کام کرنے کے لیے چلیں ملک شام تجارت کر کے آتے ہیں، آپ کام کر لیجئے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، تمام لوگوں کو کام میں لگے رہنا ہے، پھر کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ جو روزانہ کمانے والے تھے ان کا کھانا ختم، جو کچھ افراد جن کے پاس جو دولت مند تھے ان کے پاس کچھ موجود ہے، تو ایک بڑی پریشانی مسلمانوں کے پاس کھانے کی آ گئی، کھانے پینے کی۔ اسی لیے جنگ خندق میں مسلمان کثرت سے شدت کی بھوک کی عالم میں یہ کام کرتے رہے، اور ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آ کر اپنی باتیں کہی، یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، ایسے کپڑے اٹھا کر دکھایا، دیکھیں یا رسول اللہ ہم نے بھوک اتنی لگی ہے کہ ہم نے پتھر باندھ لیا ہے، اس لیے کہ آدمی کو جب بھوک لگتی تو آدمی پیٹ دباتا ہے، تو انہوں نے دبانے کے لیے، اب اگر ہاتھوں سے پیٹ دبائیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ ہاتھ چلتا رہے اور پیٹ بھی دبا ہوا رہے، تو اس کے لیے انہوں نے رومالوں سے پتھر باندھ لیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو بھوک لگی ہے؟
تم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے ہمارا پیٹ دیکھیے. صحابہ نے دیکھا آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہم نے تو 1 باندھا ہوا ہے، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. کہا آپ؟ کہا جتنی بھوک آپ کو لگی ہے میں بھی تو یہی کام کر رہا ہوں نا. ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو کام پہ لگایا میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں. مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ میں نے 2 پتھر باندھ لیے ہیں. یہ سب سے بڑا امتحان تھا. اب بھوک کی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو کام کرنا ہے. بھوک کی شدت سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور کام کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. کئی طرح کے امتحانات تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خندق کے موقع پر کئی معجزے ظاہر کر دیے. بڑے سبق ہیں خندق میں. خندق صرف خندق کی کھدائی نہیں ہے، وہاں پر کئی طرح کے دروس اور کئی طرح کے سبق ملتے ہیں. 1400 یعنی آئندہ کی آنے والی تمام نسل کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں سے وہاں تک کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا دیتے رہے، کیونکہ یہاں پر 2 ہی لوگ ہیں، یہ انصار اور مہاجرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا دینے لگے، ان پر رحم کرتے ہوئے، ان کی تکلیف کو، ان کی مصیبت کو دیکھتے ہوئے آپ کو عجیب سا لگ رہا تھا کہ میرے صحابہ کتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہماری بھوک اور ہماری تکلیف اور یہ کام کو دیکھ کر ذرا کچھ مایوس ہو سکتے ہوں، ایسا لگے کہ شاید ہم لوگ کمزور ہو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے یا پھر اتنا بڑا کام دیکھ کر. تو انہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کوئی پریشانی نہیں ہے، بھوک لگی لگنے دیں، بھوک لگی لگنے دیں، پریشانی ہے تکلیف ہے سب ہو جانے دیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا ہے، جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے. جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ قربانی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بھی قربانی اگر آئے تو ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ جواب سنا تو آپ کو اور ہمت ہوئی. ایسا نہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس اور یہ کام کی وجہ سے تھک گئے، کمزور ہو گئے، کچھ شکایتیں کریں گے. نہیں، کمزوری اور کسی پریشانی کوئی شکایت نہیں ہے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور اس طرح سے پھر اور جوش اور جذبہ پیدا ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہو گئے اور پھر اور تیزی سے کام کرنے لگ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھدائی کرتے تھے اور جو مٹی آتی تھی مٹی کو اٹھا اٹھا کے باہر ڈالتے تھے. پورے بدن پر، سر پر، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر مٹی ہی مٹی تھی ہر طرف. تمام کے تمام کو وہی حال تھا. اتنی بڑی کھدائی کرنی ہے، کھدائی کے وقت میں اور سب جب ہاتھ سے ہی کام کرنا ہے تو مٹی اور دھول رہے گی، اور جب آدمی کو خود کو اٹھا اٹھا کے مٹی پھینکنا ہے باہر تو وہ بھی کام ہے. اب 10 افراد ہیں، 10 افراد کی ٹیم ہے، کچھ کھدائی کر رہے ہیں، کچھ مٹی اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اس طرح سے لوگوں نے اپنا کام تقسیم کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، تو نے ہمیں یہ راستہ نہ دکھایا ہوتا، ولا مہتدینا، تو ہم کبھی صحیح راستے پر نہیں آتے. تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا لا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ کبھی ہم اس راستے پر آتے، نہ کبھی نماز پڑھتے، نہ کبھی ہم زکوٰۃ دیتے. فانزلن سکینۃ علینا، فانزلن سکینۃ علینا. اے اللہ ہم پر سکون نازل فرما، کام ہم کریں گے، یہ تیاری ہم پوری کریں گے، بس سکون کی ضرورت ہے. جیسے جنگ احد کے اندر پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہلکی سی بارش بھی نازل کر دی
اور پھر اس میں مسلمانوں پر اونگ نازل کر دی تھی. ان کو نیند کا غلبہ آ گیا تھا. اور نیند کا غلبہ کب ہوتا ہے؟ جو آدمی سکون میں ہو. ڈر اور خوف میں ہو تو آدمی کی نیند بھاگ جاتی ہے. تو ایسے نبی نے دعا فرمائی فانزلا سکینۃ علینا، اے اللہ ہم پر سکون نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر ہمارا جب کبھی بھی آمنا سامنا ہو جائے تو ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ. ہم کسی بھی حالت میں کافر دشمن کے مقابلے میں، اسلام کو مٹانے والوں کے مقابلے میں کمزور نہیں ہونا چاہتے. چاہے کتنی ہی بڑی طاقت ہو جائے، جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا ہم اسلام کی حفاظت کے لیے ہر اعتبار سے تیار ہیں. ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، ان لوگوں نے ہم پر بغاوتیں کی ہیں، ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. وان ارادوا فتنة ابینا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھکنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں. آپ چاہے جتنی طاقت کا استعمال کر لو، ہم دین کی حفاظت کے لیے ہر حالت میں اپنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے پوری کوشش کر کے رہیں گے. جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ یہ ایسی کوشش تھی مسلمانوں کی جانب سے جو ایک آخری کوشش سمجھی جا سکتی ہے. اب اس سے بڑی طاقت کا استعمال اور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ سب سے بہترین طاقت تھی جنگ خندق کی کھدائی. یہ کام ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر بڑی فوج سے آمنا سامنا کرنا پڑے تو وہاں جنگ کرنا ہے، آمنا سامنا کرنا ہے، خون بہے گا، لوگوں کا قتل ہوگا، کتنی گردنیں چلی جائے گی. اس سے بہتر ہے یہ محنت کر لو، اس ملاقات سے بہتر ہے یہ کام کر لو. صبح شام دن رات بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر یہ کام کر لو گے، اپنی جانیں محفوظ، مدینہ شہر محفوظ، عورتیں محفوظ، بچے محفوظ، سب محفوظ ہیں. ملاقات کی تمنا نہیں کرنی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت کم ہو، اسلام کے دشمنوں کے پاس طاقت زیادہ ہو، تو مسلمانوں کو خواہ آمنا سامنا کرنے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. چلیں ہم چلتے ہیں، نعرے تکبیر نہیں، یہ ہلڑ بازی نہیں. دماغ کا استعمال، سنجیدگی، ایک ترتیب، ایک تنظیم ہونا چاہیے جس سے سمجھ میں آئے کہ واقعی آپ اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، نقصان نہیں. ایسا کوئی ہم کام نہ کریں کہ جس سے اسلام کو نقصان ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے ہم نبی ہیں، یہ ابوبکر ہیں، یہ علی شیر ہیں، یہ فلاں اور فلاں ہیں، یہ سب موجود ہیں، 10,000 نہیں 20,000 نہیں دیجیے. نہیں، نبی نے ایسا کام نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق کی کھدائی کا وہ طریقہ اپنایا تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ ہمیشہ اسلام کی حفاظت کے لیے صرف طاقت کا ہی استعمال نہیں کیا جاتا. اسلام کی حفاظت کے لیے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے خود کو فتنہ پرور لوگوں سے دور رکھو. یہ گڑھے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو، اپنی آبادی کو، اپنی قوم کو فتنہ پرور لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے، ان کے سامنے سے گزرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. یہی تمہارے لیے کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی حفاظت میں سنجیدگی ہمارے اندر پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.